بسم الله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرات گرامی قدر، اللہ خالق کل شیء ہے اور مالک کل شیء۔ اللہ نے جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، اور ان تینوں مخلوقات میں عقل اور کلام کے جوہر کو رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے خالق ہیں جن کی تخلیق کی مثال کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی مصور ہیں، جتنے بھی تصویر بنانے والے ہیں، وہ ٹھوس چیز پہ تصویر بناتے ہیں، رنگ کے ساتھ بناتے ہیں، روشنی کے ساتھ بناتے ہیں، لیکن میرے اللہ ایسے خالق ہیں جنہوں نے تصویر کو رحم مادر کے اندھیروں میں بنایا، بغیر رنگ کے بنایا اور مایا کے اوپر بنایا۔ مصور کی بنائی ہوئی تصویر بولنا بھی نہیں جانتی اور دھڑکنا بھی نہیں جانتی اور سننا بھی نہیں جانتی، لیکن اللہ ایسے خالق ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ پانی کے اس قطرے کے اوپر بنائی ہوئی تصویر سننا بھی جانتی ہے اور بولنا بھی جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق بے مثال ہے اور باکمال ہے۔ صفات باری تعالیٰ میں سے
میں جس صفت کے اوپر بھی غور کرتا ہوں میری عقل حیران اور ششدر رہ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق کے علاوہ جس صفت نے مجھے بے پناہ متاثر کیا وہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم عجیب کیفیت ہے اس علم کی کہ ہم لوگ الفاظ سے علم کو سمجھتے ہیں، معلومات کو لیتے ہیں۔ آپ بولیں گے، میں آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں بولوں گا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ میری نیت میں خلوص ہے، آپ اس بات کو نہیں بام سکتے، زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں بام سکتے۔ میری نیت کے اندر منافقت ہے، ریاکاری ہے، آپ الزام عائد کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن پورے کے پورے وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میرا اللہ وہ ہے جو میری نیت کے مد و جذر کو جانتا ہے، اونچ و نیچ کو جانتا ہے، میرے قلب میں موجود خلوص کو جانتا ہے اور میری نیت کے اندر موجود کھوٹ کو جانتا ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ ہمیں اس وقت سے جانتا ہے جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے، اور ہمیں اس سے بھی پہلے اس وقت سے جانتا ہے جب ہمارے حمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی لمحے بھی اپنی کسی مخلوق سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات کے پر اپنی جب علم کی بات کی تو یقین کیجئے میں بڑا حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سیارچے ہیں، ستارے ہیں، ان گنت اور بے شمار ستارے ہیں، سیارچے ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے اور اتنا عجیب و غریب ہے، صرف ایک ستارے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کے وسط کا درجہ حرارت 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اس کی سطح کا درجہ حرارت 6000 درجہ سینٹی گریڈ ہے۔ سورج کو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، اور وہ گلیشیئر اور وہ برف کے تودے جن کے اندر زندگی کا کوئی اثر یا نشان بھی باقی نہیں رہتا، ان گلیشیئرز کو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کی قوت تخلیق کے بعد قوت علم کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے اندر ایک زمین کے اندر ہزاروں جنگلات میں کروڑوں درختوں پہ کھرب پتے، ایک پتا بھی جس وقت افریقہ میں گرتا ہے مالک کائنات کو اس کا علم ہوتا ہے، اور جب ایک پتا چھانگا مانگا کے جنگل میں گرتا ہے میرے اللہ کو اس کا بھی پتا ہوتا ہے۔ پانی کی لہریں جب بحیرہ عرب میں گردش کرتی ہیں میرے اللہ کو پتا ہوتا ہے، جب بحیرہ اوقیانوس میں گردش کرتی ہیں میرے اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اردو زبان میں آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اور ٹھیک اسی وقت سعودی عرب کے اندر کوئی اجتماع اگر عربی زبان میں ہو رہا، اللہ اس کی بھی بات کو اسی طرح سن رہا ہے جس طرح میری بات کو سن رہا ہے، اور اگر انگلستان میں کوئی ایسا اجتماع منعقد ہو رہا ہے جس میں انگریزی زبان بولی جا رہی، میرے اللہ اس کو بھی اسی طرح سن رہا ہے جس طرح اردو اور عربی زبان کو سن رہا ہے۔
میرا اللہ اردو میں سن رہا ہے، عربی میں سن رہا ہے، ہندی میں سن رہا ہے، فارسی میں سن رہا ہے، ملائی میں سن رہا ہے، انڈونیشین میں سن رہا ہے، ترکی میں سن رہا ہے، جلوت میں سن رہا ہے، حلوت میں سن رہا ہے، ظاہر میں سن رہا ہے، باطن میں سن رہا ہے، اجالے میں سن رہا ہے، اندھیرے میں سن رہا ہے۔ میرے اللہ نے خود اعلان فرما دیا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ چاہے تم اونچی آواز سے بات کرو یا نیچی آواز سے بات کرو، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ملک کا حاکم یا صوبے کا وزیر اعلیٰ یا لاہور کا ناظم اعلیٰ، ہم نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا کسی کام کے سلسلے میں۔ پتا چلا 1 بجے پہنچے، انہوں نے کہا بریک ٹائم ہے، اگر نمازی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، اگر نمازی نہیں ہے تو لنچ کرنے کے لیے گیا ہے۔ اس سے 5 بجے رابطہ کیا، پتا چلا آفس کا ٹائم 4 بجے ختم ہو گیا، وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ دوبارہ رابطہ کیا، صبح کے 6 بجے انہوں نے کہا بھی آفس نہیں کھلا، 9 بجے بات ہوگی، کہا ایمرجنسی ہے، کہا میسیج نوٹ کروا دیں، رابطہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لنچ کے وقت نہیں ہو سکتا، ڈنر کے وقت نہیں ہو سکتا، ایوننگ واک کے وقت نہیں ہو سکتا، سوتے ہوئے نہیں ہو سکتا، فیملی کے ساتھ مصروف ہے نہیں ہو سکتا، لیکن میرا اللہ وہ ہے، میں نے صبح 5 بجے اس کو آواز دی، وہ سن رہا تھا، میں نے اس کو دوپہر کے 2 بجے آواز دی، وہ سن رہا تھا، میں نے مغرب کے وقت اس کو پکارا، وہ سن رہا تھا، عشاء کے بعد جب تھک ہار کے میں اپنے بستر پہ لیٹا، میری آنکھوں کے اندر نیند کے ڈورے تھے، میں نے اللہ اکبر کہا، اللہ سن رہا تھا۔ میں رات کے 2 بجے اٹھا، میں پریشان تھا، میں بیمار تھا، میں مضطرب تھا۔ میں نے اپنی بیوی پہ نگاہ ڈالی، اس کو سوتا دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ بچے پہ نگاہ ڈالی، بچے کو بھی خواب میں دیکھ کے چپ کر گیا۔ والدین کو دیکھا، ان کے بڑھاپے کو دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ میری زبان سے سسکی نکلی، اے میرے رب، جب میرے بیوی بچے اور میرے والدین میری پکار کو سننے سے قاصر تھے، میرا پروردگار مجھ کو سن رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی صفت علم، اس نے مجھے اتنا متاثر کیا، اتنا متاثر کیا کہ واللہ میں جتنا اس پہ غور کرتا چلا گیا، میں حیران و ششدر ہو گیا۔ اور پھر الفضل بما شاہدت بہ الاداء، کہ جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ایک کنارے سے آواز آئی، اہل حدیث کے فرزند کی نہیں آئی، کسی دیوبندی دوست کی نہیں آئی، کسی جماعت اسلامی کے ساتھی کی نہیں آئی، کسی ڈاکٹر اسرار کے پیروکار کی نہیں آئی، مکتب بریلی کے دور حاضر کے بہت بڑے رہنما ڈاکٹر طاہر القادری کی آواز آئی، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبع علم و علم غیب سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو لکھ دیا، جب اللہ کے علم کے اوپر میں غور کرتا ہوں تو اللہ کا علم اگر ہزاروں سمندروں کی مانند ہے، تو انبیاء رسول اللہ بشمول امام کائنات حضرت رسول اللہ کا علم ان سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی اگر ہو تو اس قطرے کے اگر ہزاروں ذرے کیے جائیں تو ایک ذرہ بھی اس جو ہے وہ اگر انبیاء کا علم ہے تو اللہ کا علم ہزاروں سمندروں کی مانند ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی علیم بھی ہے اور علام بھی ہے۔ آپ پڑھنے والے ہیں، آپ کو علیم کا مطلب بھی آتا ہے اور علام کا مطلب بھی آتا ہے۔ حقیقی علیم کائنات میں اللہ ہے اور حقیقی علام کائنات میں اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر،
اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور موضوع کی طرف اپنی بات کو بڑھا رہا ہوں، آپ نے اس بات کو توجہ کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرا اللہ جو حقیقی معنوں میں علیم بھی ہے اور علام بھی ہے۔ یہ کائنات میں اگر موازنے کی بات کی جائے تو کائنات کے اندر نہ کوئی علیم ہے، نہ کوئی علام ہے، نہ کوئی علامہ ہے۔ کائنات میں علیم بھی اگر ہے تو اللہ ہے، کائنات میں علام بھی ہے تو اگر اللہ ہے۔ اگر دنیا میں جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، علماء کے علم کی بات کرتے ہیں، تو وہ انسانوں کے مقابلے میں وہ انسانوں کے مقابلے میں عالم ہیں، وہ انسانوں کے مقابلے میں علامہ ہیں، وہ انسانوں کے مقابلے میں جاننے والے ہیں، وہ انسانوں کے مقابلے میں پہچاننے والے ہیں۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی علیم ہے، نہ کوئی علامہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے علم کے سامنے بالکل تہی دست ہیں، بالکل بیچارگی کا شکار ہیں، بالکل کمائیگی کا شکار ہیں۔ لیکن حضرات، جو نقطے کی بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، بنانے والی ذات اللہ کی، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، علیم ذات اللہ کی، اور عدل کرنے والی ذات اللہ کی، اور احسان کرنے والی ذات۔ کائنات میں حقیقی معنوں میں عدل اور احسان کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اتنا بڑا احسان کرنے والا، یہ بات انشاءاللہ ٹائم کو ضائع کیے بغیر جو میں نے مقدمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اسی مقدمے کی شاہوں کے اندر سے، جس مقدمے کو میں آپ حضرات کے سامنے جس کی جڑ کی کاشت کر رہا ہوں، اسی کی شاہوں کے اندر سے انشاءاللہ اپنے موضوع کی تشنگی کو دور کر دوں گا۔ انشاءاللہ اپنے موضوع کی جزئیات کو، اس کی اکائیوں کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کے نشیب و فراز کو، اس کے پیش منظر کو، اس کے پس منظر کو، اس کے طے منظر کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن چلتے چلاتے میں ایک بات آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، کائنات میں حقیقی معنوں میں عدل و احسان کرنے والی ذات بھی میرے اللہ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اتنا احسان کرنے والا، اتنا عدل کرنے والا، میزان عدل کو بنانے والا، زمین و آسمان میں توازن کو پیدا فرمانے والا، نظام کائنات میں اعتدال کو پیدا کرنے والا، انسانوں کے وجود میں اعتدال کو پیدا کرنے والا، اتنا بڑا احسان کرنے والا، ساری کی ساری زندگی کا نافرمان ایک مرتبہ آ کے اس کی آنکھوں کے سامنے آنسو گرا دے، وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری بارگاہ میں آؤ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، وہ اللہ جو خالق کل شیء ہے، جو مالک کل شیء ہے، اور جو فعال لما یرید ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو مدبر الامور ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو بنانے والا ہے، جاہلوں کا خالق بھی اللہ ہے اور علماء کا خالق بھی اللہ ہے، امیر کا خالق بھی اللہ ہے اور غریب کا خالق بھی اللہ ہے، مومن و مسلمان کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور کفار کا خالق بھی میرا اللہ ہے، بادشاہوں کو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، گدا گھروں کو بنانے والا بھی اللہ ہے، فرشتوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے، جنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، انسانوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اور حقیقی معنوں میں اللہ کی مخلوقات کی تعداد کیا ہے، اس کی بنائی ہوئی تخلیقات کی تعداد کیا ہے، اس کے لشکروں کی تعداد کیا ہے، جندم من جنود اللہ کی تعداد کیا ہے، اللہ کے لشکروں کی تعداد کیا ہے۔ اللہ نے خود اعلان فرما دیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، حقیقی معنوں میں میرے لشکروں کی تعداد کو میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، معمولی سا تخمینہ فرشتوں کی تعداد کا آپ کے سامنے اگر رکھا جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے، اللہ نے اعلان فرما دیا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے کرامن کاتبین کو ہر بندوں کے ساتھ بنا دیا، ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھا دیا، ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھا دیا، 2 فرشتے میرے دائیں اور بائیں کندھے پر، 2 فرشتے آپ کے دائیں بائیں کندھے پر۔ اگر آپ 7 ارب ہیں تو کرامن کاتبین 14 ارب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو بات ہے کرامن کاتبین کی۔ کرامن کاتبین کے علاوہ موقبات ہیں، لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ نے ہمارے آگے پیچھے جادوگروں کے مقابلے کے لیے، جنات کے مقابلے کے لیے موقبات کو پیدا فرما دیا۔ آگے بھی حفاظت کرنے والا چوکیدار ہے، پیچھے بھی حفاظت کرنے والا چوکیدار ہے۔ 7 ارب ہم ہیں، 14 ارب چوکیدار ہیں۔ 14 ارب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو پیدا فرما دیا، 14 ارب اللہ تعالیٰ نے موقبات کو بنا دیا۔ 28 ارب کی تعداد میں صرف و صرف موقبات ہیں، صرف و صرف کرامن کاتبین ہیں۔ اور کوئی پہلے آسمان پہ موجود ہے، کوئی دوسرے آسمان پہ موجود ہے، کوئی تیسرے آسمان پہ موجود ہے، کوئی چوتھے پہ موجود ہے، کوئی 5ویں پہ موجود ہے، کوئی 6 پہ موجود ہے، کوئی 7ویں پہ موجود ہے، کوئی عرش بری کے گرد گھومنے والا، کوئی بیت المعمور میں طواف کرنے والا، کوئی عرش بری کو اٹھانے والا۔ حقیقی معنوں میں فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کی تعداد کو میرے پروردگار کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ اللہ جو جنات کو بنانے والا، وہ اللہ جو فرشتوں کو بنانے والا، اسی اللہ نے جب انسانوں کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھ دیا، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ کو بنانے والا ہوں، جس کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئے گی، دوسری کے بعد تیسری نسل آئے گی، ایک جائے گی، دوسری اس کی جگہ لیتی رہے گی۔ خلیفہ حقیقی معنوں میں اس کو کہتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرا زمین کے اوپر دوسرے کی جگہ لیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہے، انسان دوسرے انسانوں کا خلیفہ ہے۔ خلیفۃ اللہ اگر کہہ بھی لیا جائے تو اس کی اضافت کا مطلب یہ ہے جس طرح بیت اللہ ہے کہ اللہ کی طرف منسوب ایک گھر، خلیفۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک خلیفہ، اس کی یہ اضافت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اضافت نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے کہ وہ اللہ کی جگہ لے گا۔ اللہ کی جگہ کائنات میں کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ رسول اللہ ہیں، اسی طرح حضرت عمر فاروق خلیفۃ رسول اللہ ہیں، سیدنا ذی النورین خلیفۃ رسول اللہ ہیں، سیدنا علی المرتضی خلیفۃ رسول اللہ ہیں، لیکن اللہ کا خلیفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ خلیفۃ من اللہ، انسان ہے لیکن اللہ کا حقیقی معنوں میں کوئی جانشین نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین کے اوپر لہو کو گرائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، کچھ تو خون کرے گا، تباہی و بربادی کرے گا۔ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، وہ آدم جو تخلیق میں پہلا نہیں تھا، وہ آدم جو تخلیق میں پہلا نہیں تھا، اس سے پہلے فرشتے بن چکے تھے، اس سے پہلے جنات بن چکے تھے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اللہ نے انسانوں کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور ان سے عرصہ دراز قبل اللہ نے جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ابلیس کا وجود اس بات پہ بین دلیل ہے کہ جنات جو تھے وہ انسانوں سے پہلے موجود تھے، اس لیے کہ ابلیس جو تھا فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا لیکن فرشتہ نہیں تھا۔ کئی صنف کے اعتبار سے اجنبی ہوتے ہیں لیکن ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے اور لیگل حیثیت کے اعتبار سے دوسرے گروہ میں ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کئی پاکستانی نژاد لوگ
برطانیہ میں جانے کے بعد، امریکہ میں جانے کے بعد، آسٹریلیا میں جانے کے بعد، کینیڈا میں جانے کے بعد نیشنلٹی لے کے کینیڈین بن جاتے ہیں، آسٹریلین بن جاتے ہیں، برٹش بن جاتے ہیں، امریکن بن جاتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ نہیں ہوتے۔ ابلیس حقیقی معنوں میں فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، جنات میں سے تھا۔ انسان جو تحلیق میں پہلے نمبر پہ نہیں تھا، اس سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے اور اس سے پہلے جنات بھی موجود تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ کیا ہے؟ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ہیں، جیسے چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کرے وہ بے وقوف ہے، بد دماغ ہے، لعنتی ہے، بے ایمان ہے۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے، اللہ اور بندے کے تعلق میں اقرار ہی اقرار ہے، تسلیم ہی تسلیم ہے، جھکنا ہی جھکنا ہے، سجدہ ہی سجدہ ہے۔ گردن کو ہم کرنا ہے، جس نے گردن کو اٹھا لیا، جس نے سر کو اکڑا لیا، جس نے سینے کو پھیلا لیا، جس نے سر تسلیم کو ہم نہ کیا، وہ یا تو ابلیس ہے یا ابلیس کا پیروکار ہے۔ اور میرے اللہ نے اعلان فرما دیا، ابلیس کے پیروکار زیادہ ہیں اور رحمان کے تابعدار کم ہیں۔ یہ بھی میرے اللہ نے بتایا، یہ بھی میرے اللہ نے بتایا ہے۔ کہاں بتایا ہے؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ابلیس نے البتہ یقیناً اپنے گمان کو پورا کر دکھایا۔ اس نے کہا تھا میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے کے سارے بڑی تعداد میں اس کے پیچھے ہی بھاگتے چلے گئے، مگر مومنوں کی ایک جماعت بچ گئی۔ انسان جو تحلیق میں پہلے نمبر پہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیا شرف عطا فرمایا؟ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جیسے چاہتا ہے فرماتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پوری کائنات اس کے سامنے جواب دہ ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، وہ جیسے ارادہ فرماتا ہے ویسے حکم کو جاری کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے فضیلت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رتبہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بلندی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عروج دے دیتا ہے۔ آج سے پہلے سر جھکانے والے فرشتے تو موجود تھے، اور نفس کے اندر دونوں طرح کی تحریکات کو رکھنے والے جنات بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ جو خلیفہ ہوگا، اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوگا، آدم اللہ اس کو عزت دیں گے، افتخار دیں گے، وقار دیں گے، عروج دیں گے، سر بلندی دیں گے۔ اور اس کے عروج کا سبب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کے بارے میں بتلا دی۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے پھر فرشتوں کے پر ان چیزوں کے ناموں کو پیش کیا۔ کَأَنبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، فرشتوں یہ بات بتلاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں جتنی اشیاء گرد و پیش میں موجود تھیں۔ سب کے ناموں کا علم سیدنا آدم کے پاس تو تھا، فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ فرشتوں نے الفاظ کہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ تو نے ہمیں علم نہیں دیا۔ میرے اللہ نے اعلان فرما دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ذرا ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ سیدنا آدم کو چونکہ اللہ نے علم دیا تھا، سیدنا آدم فر ان چیزوں کے نام بتلانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لما قل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اور میں تمہیں یہ بات نہیں کہتا تھا کہ جو میرا خلیفہ ہوگا وہ تو بڑی شان والا ہوگا، بڑے مقام والا ہوگا۔ اب تم نے دیکھا علم اس کے پاس ہے، معلومات اس کے پاس ہیں، اشیاء کی حقیقت کا علم اس کے پاس ہے، اشیاء کی ماہیت کا علم اس کے پاس ہے۔ میں حکم دیتا ہوں اس کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہے 1000 سال کی عمر کا بوڑھا 1 سال کے بچے کے سامنے جھک گیا ہو؟ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے 500 سال کا بوڑھا 1 سال کے بچے کے سامنے جھک گیا ہو؟ ہزاروں سال کی عمروں والے فرشتے اور ہزاروں سال کی عمروں والے جنات کو اللہ نے 9 زائدہ آدم کے سامنے جھکا دیا۔
اس لیے کہ علم آدم کے پاس تھا، معلومات آدم کے پاس تھی، اشیاء کی حقیقت کا نام آدم کے پاس تھا۔ اللہ نے پہلی مہر تصدیق کو ثبت فرما دیا کہ جو عالم ہے اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، جاہل کا مقام نیچا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا آدم خاک سے بنے تھے، بشر خاک سے بنا، فرشتے نور سے بنے تھے اور جنات نار سے بنے تھے۔ اللہ نے نوریوں کو بھی جھکا دیا، ناریوں کو بھی جھکا دیا۔ کس وجہ سے جھکایا؟ خاک کی وجہ سے نہیں جھکایا، بلکہ علم کی وجہ سے جھکا دیا۔ آدم کو رتبہ بلند اگر ملا، علم کی وجہ سے ملا۔ اللہ نے صفت علم سے متصف فرما دیا، زیور علم عطا فرما دیا، اور کائنات کے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان فرما دیا۔ جب کوئی عالم موجود ہوتا ہے تو جو اس کے مقابلے میں عالم نہیں ہوتے اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، غیر عالم کا مقام نیچا ہوتا ہے۔ یہ بات تو مطلقاً علم کی تھی۔ اب ذرا علم اور مال کے بارے میں بھی ذرا ایک بات سن لو، اور انسانوں کا مابین جو علم کے رتبے اور درجات ہیں اس کے بارے میں بات سن لو۔ پہلے ایک آیت سورہ نمل کی اور پھر ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کا آپ کو اچھی طرح پتا ہے، بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی بھی تھے۔ حضرت سلیمان کا بھی آپ کو پتا ہے، بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بادشاہت کا ذکر نہیں کیا، وہ کیا اپنی جگہ پر، لیکن جب اپنے انعام کے طور پہ بڑے فخر کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے پتا کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو بھی علم دیا، سلیمان کو بھی علم دیا۔ جب دونوں کو علم مل گیا، دونوں نے اعلان فرما دیا، قَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں مومنوں کی جمعیت میں بلند فرما دیا علم کی وجہ سے، جنہوں نے ہمیں مومنوں کی جمعیت میں بلند فرما دیا علم کی وجہ سے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ نے ہمیں بلند و بالا فرما دیا، علم کی وجہ سے فرما دیا۔ اور حضرات گرامی قدر، پاکستان کا ماحول ہو یا عرب و عجم کا ماحول ہو یا ایران کا ماحول ہو یا دور حاضر کے کسی بھی معاشرے کا ماحول ہو، جب کسی کی قیادت کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا سرمایہ دار ہے، فلاں بڑا جاگیردار ہے، فلاں بڑے بینک بیلنس والا ہے، اس کو لیڈر بنا دو، اس کو قائد بنا دو، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دو، اس کو وزیر اعظم بنا دو۔ جو مل کو چلانا جانتا ہے وہ ملک کو بھی چلا لے گا، جو جاگیر کو چلانا جانتا ہے وہ ملک کو بھی چلا لے گا، جو کھیت کو بڑھانا جانتا ہے وہ ملک کو بھی بڑھا دے گا، جو لوہا گرم کرنا جانتا ہے وہ ملک کو بھی گرما دے گا، جو فاؤنڈری چلانا جانتا ہے وہ ملک کے پہیے کو بھی چلا دے گا۔ اللہ نے اس بات کو نہیں مانا، اللہ نے اس بات کو نہیں مانا۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شموئیل کے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کے جھنڈے کے نیچے ہم جہاد کریں۔ حضرت شموئیل فرمانے لگے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت تمہارا بادشاہ ہوگا۔ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، طالوت ہمارا بادشاہ، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے وہ ہمارا بادشاہ۔ حضرت شموئیل کے الفاظ پر ذرا غور کرنا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہاں ہاں طالوت ہی تمہارا بادشاہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ اس کے پاس مال نہیں لیکن اس کے پاس علم بھی موجود ہے، اس کے پاس طاقت بھی موجود ہے۔ اللہ نے اس کو بادشاہت کے لیے اس لیے چن لیا ہے، وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب طاقت بھی ہے۔ علم کے ذریعے اندھیرے اجالے کی پہچان ہوتی ہے، علم کے ذریعے حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، علم کے ذریعے پبلک کے معاملات کی پہچان ہوتی ہے، اور طاقت کے ذریعے صحیح معنوں میں قانون کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے خلافت راشدہ کی ترتیب پہ غور کریں، نہ ابو بکر خلافت کے وقت سرمایہ دار ہیں، نہ عمر فاروق خلافت کے وقت سرمایہ دار ہیں، نہ عثمان ذی النورین خلافت کے وقت سرمایہ دار ہیں، نہ علی المرتضیٰ خلافت کے وقت سرمایہ دار ہیں،
ابو بکر بھی عالم ہے، عمر بھی عالم ہے، عثمان بھی عالم ہے، علی المرتضیٰ بھی عالم ہے۔ ان علماء نے تمام کی تمام کائنات میں اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا، پوری کی پوری کائنات میں توحید کے ڈنکوں کو بجا دیا۔ ان علماء نے پیغمبر زماں کی رسالت کے علم کو لہرا دیا، شریعت محمدی کی عملداری کو یقینی بنا دیا۔ ان علماء نے پبلک کی بھوک کو دور فرما دیا۔ ان علماء نے پبلک کے لیے رفاہ کے وہ منصوبوں کو تیار کر دیا جو کوئی دوسرا جاہل کر سکتا ہی نہیں تھا۔ خلفائے راشدین ہمارے لیے سمبل ہیں۔ روئے زمین کے اوپر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو آج میں یہ ٹپ دے کے جانا چاہتا ہوں، سنہری دور صرف دو ہیں، سنہری دور صرف دو ہیں۔ ایک 53 سالہ دور ہے، 23 سالہ دور نبوت، اور 30 سالہ دور خلافت راشدہ سنہری دور ہے۔ اور ایک اور سنہرا دور آئے گا، ابھی ایک سنہرا دور اور آنا ہے، وہ سیدنا عیسیٰ کا دور ہوگا اور سیدنا امام مہدی کا دور ہوگا، جس کے اندر شیر اور بکری ایک گھاڑ پہ پانی پیئیں گے، جس کے اندر زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے لیکن لینے والا موجود نہیں ہوگا، جس دور میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، جس دور میں خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، جس دور میں صلیب کو توڑ دیا جائے گا، جس دور میں جزیے کو موقوف کر دیا جائے گا، جس دور میں کفر کو مٹا دیا جائے گا اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ بات میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں اور پوری شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، سیدنا عیسیٰ اور امام مہدی کا دور بھی ان 53 سالوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جن میں 23 سالہ دور نبوت ہے اور 30 سالہ دور خلافت راشدہ ہے۔ وہ دور حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے دور سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ حضرت رسول اللہ کے مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور سیدنا امام مہدی خلافت راشدہ کے دور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے اعلیٰ دور کائنات کے اندر 53 سالہ دور ہے جو خلافت راشدہ کا دور ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اس دور میں کیا ہمارے خلفاء کے پاس، کیا ہمارے امراء کے پاس، کیا ہمارے حکام کے پاس بہت بڑے گھوڑے تھے؟ کیا ان کے پاس بہت بڑی سونے کی تجوریاں تھیں؟ کیا ان کے پاس چاندی کے بہت بڑے ڈھیر تھے؟ کیا ان کے پاس ہیرے کی کانیں تھیں؟ نہیں نہیں، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اللہ کی خشیت تھی، ان کے پاس رسول اللہ کی محبت تھی، ان کے پاس علم کا دیور تھا، علم کی دولت تھی۔ اللہ کی قسم ہے، جب کسی قوم میں علم کی دولت عام ہو جاتی ہے، پوری دنیا بھی جمع ہو جائے اس قوم کے رتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کو علم ہے ان کا مقابلہ جو علم نہیں رکھتے وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ ٹھیک ہے کہ علماء افضل ہیں، لیکن اللہ یہ جو علم ہے، اللہ دنیا کے اندر کئی مرتبہ سرمایہ دار اس علم کی قدر نہیں کرتا، کئی مرتبہ دنیا دار اس علم کی قدر نہیں کرتا، جس طرح میرے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے بلند و بالا متقی ہے۔ اسی طرح میرے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، وہ جاؤ، یہ تمہاری قدر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ قارون سرمایہ دار ہے لیکن ناکام و نامراد ہے، شداد جاگیردار ہے لیکن ناکام و نامراد ہے، فرعون اقتدار والا ہے لیکن ناکام و نامراد ہے، ابو لہب قبیلے والا ہے لیکن ناکام و نامراد ہے، لیکن جو عالم ہے اور عالم بھی عمل والا ہے، لیکن جو عالم ہے اور عالم بھی تقوی والا ہے، اللہ کی قسم ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر اگر موجود ہے تو اسی عالم کے دل میں موجود ہے۔ اور اللہ کی خشیت اور اس کی معرفت سے بڑی کائنات میں کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر،
روئے زمین کے اوپر سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام انبیاء کا ہے، کوئی شک نہیں. اور انبیاء کا مقام بھی اگر اعلیٰ ہے تو علم کی وجہ سے ہے. سچی بات یہ ہے، ایک علم کی وجہ سے اور ایک استاد کی وجہ سے. ایک علم کی وجہ سے اور ایک استاد کی وجہ سے. کیسے؟ کہ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، علامہ شہید نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان بدیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا. بات پڑھتی پڑھتی امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت امام احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شافعی سے حاصل کیا، حضرت شافعی نے علم کو حاصل کیا. حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت نافع سے حاصل کیا، حضرت نافع نے علم کو حاصل کیا. عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا. لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی، انہوں نے علم کو حاصل کیا. نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، نہ شیوخ التفسیر سے حاصل کیا. حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا. عرش بری سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا. جس طرح میرے اللہ کا علم غلطی سے پاک ہے، اللہ کے شاگرد خاص حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے. حضرات گرامی قدر، اور اسی حقیقت کا ذکر میرے اللہ نے یوں فرما دیا، اسی حقیقت کا ذکر میرے اللہ نے یوں فرما دیا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. ایک مرتبہ پھر علم کی بات ہوئی، بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. میرے اللہ نے اعلان فرما دیا، میرے آقا میرے حبیب کے بارے میں، اپنے حبیب کے بارے میں اعلان فرما دیا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. پیارے حبیب اپنے ہاتھ سے بھی کسی کتاب کو نہیں لکھتے تھے، آپ اس سے قبل کسی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے. اگر آپ ایسا کرتے ہوتے تو شک کرنے والوں کے شک میں بدن ہوتا. اور یہ تو نشانیاں ہیں مالک کائنات کی طرف سے، یہ تو آیات بینات ہیں اللہ کی طرف سے. فی صدور الذین اوتوا العلم. اور اللہ نے ان کتاب کی آیات کو محفوظ کرنے کے لیے اہل علم کے سینوں کو منتخب فرما لیا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اور علم والو، میرے یارو، میرے ہم اسرو، میرے ہم مسلکو، میرے ہم مکتبوں، میرے ہم قدموں، میرے ہم نشینوں، میرے ہم جلیسوں، کتاب و سنت کے علمبرداروں، آسماں کا رب تمہیں بشارت دے رہا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے اہل علم کے سینوں کو منتخب فرما لیا. اللہ تمہیں نبی سنا رہا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ کی قسم ہے، اور آج میں اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں بطور تحدیث نعمت ان میں سے ایک نعمت کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم فرمائے، ان میں سے کرم یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس علم کو بھی پڑھنا چاہا اللہ نے اس کی منزل کو میرے لیے آسان فرما دیا. چنانچہ نفسیات کو پڑھا، سائیکالوجی کی پڑھا، جب تاریخ کو پڑھنا چاہا اللہ نے ہسٹری کی منزل کو آسان فرما دیا. جب سیاست کو پڑھنا چاہا اللہ نے پولیٹیکل سائنس کی منزل کو آسان فرما دیا. جب میکینیکل انجینئرنگ کو پڑھنا چاہا اللہ نے اس کی منزلوں کو آسان فرما دیا. جب کمپیوٹر کو پڑھنا چاہا اللہ نے سافٹ ویئر کی منزلوں کو آسان فرما دیا.
اللہ کے فضل و کرم سے 11 علوم کے اندر ماسٹر ڈگری کو حاصل کیا، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے 11 ڈگریوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور پورے قرآن کی بات نہیں ہے، صرف سورہ بقرہ کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، پوری 11 ڈگریاں سورہ بقرہ کے حفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ کی قسم ہے ساری ڈگریاں اگر جمع ہو جائیں تنہا سورہ بقرہ کے حفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، دولت کے انبار ہوں اور بندہ علم سے بے بہرا ہو کوئی فائدہ نہیں، اور اقتدار کی کرسی ہو اور بندے کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہ آئے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اگر اللہ مال بھی دے دے علم بھی دے دے، نور علی نور ہے، لیکن اگر دونوں میں سے ایک چیز لینی پڑے تو مال کو کھونا گوارا کر لینا، علم کو چھوڑنا گوارا نہ کرنا۔ اور اللہ فعال لما یرید ہے، چاہے تو اقتدار بھی دے دے اور علم بھی دے دے، جس طرح اللہ نے صدیق اکبر کو علم بھی دے دیا اقتدار بھی دے دیا، اور فاروق کو علم بھی دے دیا اقتدار بھی دے دیا، یہ نور علی نور ہے۔ لیکن اگر اقتدار کے بدلے علم کو کھونا پڑے، علم کو مت کھونا، اقتدار کو اپنے قدموں کی ٹھوکر پہ اڑا دینا۔ اللہ کی قسم ہے اس وقت میری عمر 45 برس ہو چکی ہے، میری عمر 45 برس ہو چکی ہے، آج بھی علوم اسلامیہ سے متعلق کسی علم کے اندر کمزوری نظر آئے آج بھی مسجد کی چٹائیوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آج بھی علم کے مذاکرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کوئی شرمندگی کی بات نہیں، کوئی جھجک کی بات نہیں، وہ علم نبوت کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے زندگی کا ایک عشرے کی بات نہیں، 2 عشروں کی بات نہیں، 3 عشروں کی بات نہیں، 4 عشروں کی بات نہیں۔ اللہ کی قسم ہے اللہ کے کلام کی حقیقت اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، آیات کے مفہوم اور ان کی تطبیق اور ان کے اطلاق کو سمجھنے کے لیے، اور احادیث طیبہ کے مقصود اور مطلوب کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی کو بھی نشاور کر دیا جائے پھر بھی علم کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا، جب بھی کسی عالم کے پاس بیٹھا علم کا سکہ جمانے کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ علم کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھا۔ چنانچہ جب بھی سفر میں یا حضر میں یا کسی جلوت میں یا کسی حلوت میں کسی عالم کی ہمراہی کو حاصل کیا، اس سے علم کو حاصل کیا، اس سے علم کے کسی نہ کسی گوشے کو حاصل کیا، اور شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات نہیں بلکہ فخر کا مقام ہے، یہ شرمندگی کی بات نہیں بلکہ فخر کا مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اجتماع میں اتنا ہی تو کہا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو سیدنا موسیٰ نے گمان کرتے ہوئے، اور گمان بھی اپنے تجربے کی روشنی کے اندر پورا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اللہ نے کہا موسیٰ بہت چیزوں کو جانتے ہو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہیدر تو جانتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ نے بڑے عجیب انداز کے اندر سیدنا ہیدر کا تعارف کروایا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت ہیدر کا تعارف کیا ہے؟ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت ہیدر وہ ہیں جن پہ اللہ نے رحمتوں کی برکھا کو برسا دیا، اور پہلی رحمت یہ ہے ان کے اوپر علم کا نزول فرما دیا، جن پر رحمتوں کی برکھا کو برسا دیا، اور پہلا ان پہ کرم یہ ہوا ان پہ علم کی برکھا کو نازل فرما دیا۔ سیدنا موسیٰ کیسے چلے؟ ایسے چلے جیسے ایک تابع دار شاگرد چلتا ہے، سوال کرتے بھی رہے اور روکنے کے اوپر اعتدار بھی فرماتے رہے، یہاں تک کہ جدائی کا وقت آیا، اللہ نے ان اشیاء کی حقیقت کے بارے میں پردہ اٹھا دیا جن کے بارے میں سیدنا موسیٰ بےتاب تھے، اور اس حقیقت کو واضح فرما دیا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ روح زمین کے اوپر ہر عالم سے بڑا ایک عالم موجود ہے، جو عالم تفسیر کو جانتا ہے، وہ حدیث کا علم کسی اور سے حاصل کر سکتا ہے، جو حدیث کو جانتا ہے
وہ صرف و نحو کا علم کسی اور سے حاصل کر سکتا ہے. جو صرف و نحو کو جانتا ہے وہ علم کلام کا علم کسی اور سے حاصل کر سکتا ہے. جو علم کلام کو جانتا ہے وہ فقہی استخراج کا علم کسی اور سے حاصل کر سکتا ہے. جو فقہی استخراج کو جانتا ہے وہ علم ابلاغ کا علم کسی اور سے حاصل کر سکتا ہے. تو حضرات گرامی قدر اور معزز طلباء اعظام، پھر آنے والی پوری کی پوری زندگی میں بھی تہیہ کروں اور آپ بھی تہیہ کریں کہ جہاں سے علم ملے گا لیں گے انشاءاللہ. جہاں سے کتاب و سنت تک پہنچنے کا راستہ ملے گا انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے استادی والا کام بھی کرتے رہیں گے، شاگردی والا کام بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک زندہ رہیں گے استادی والا کام بھی کرتے رہیں گے اور شاگردی والا کام بھی کرتے رہیں گے. جب کوئی لا علم پوچھنے کے لیے آئے گا مسئلے کو بتا دیں گے، اور جب بے خبر ہوں گے پھر پوچھنے سے نہیں چوکیں گے. جب بے خبر ہوں گے پھر پوچھنے سے نہیں چوکیں گے. یہی علم کی فضیلت ہے، یہی علم کا کمال ہے. اور آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ سے منسوب ایک شعر جس کی نسبت جو ہے اگرچہ پوری طرح واضح نہیں، لیکن اسی لیے میں نے منسوب شعر کہا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ سے منسوب ایک شعر: رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.